فرت حسین صاحب بیسیکلی میڈیکل کے ڈاکٹر ایم ایس ہیں آپ ایک ہاسپٹل کے، اور لیکن حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہیں، تو آپ تشریف لائے ہیں آج میرے مہمان بہاولپور سے سفر کرتے ہوئے. ان کے ساتھ مفتی سید زین العابدین صاحب حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے سیادہ نشین، یہ آج کے میرے مہمان ہیں. تو جی ڈاکٹر فرت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فانی ز خود و باقی بدوست. سبحان اللہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ قطب جہاں تھے، اور خواجہ خواجگان رضی الدین محمد باقی سبحان اللہ. المعروف بخواجہ بے رنگ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. واہ سبحان اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تعارف یوں فرماتے تھے کہ مرشد و طالبین، کہ طالبین کے وہ مرشد تھے، سبحان اللہ. اور شیخ و عارف الکامل، یعنی کامل عارفوں کے شیخ تھے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. سرہ الاعظم، اور ان کا سر راز جو ہے وہ اعظم تھا. واہ واہ. وہ نورہ الاتم، اور ان کا نور کامل تھا. سبحان اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں وَهُوَ مِن مَشَائِخِنَا فی هذا الطریق، کہ اس طریقہ ہے یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں وہ ہمارے مشائخ میں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ حضور اگر آپ کی زندگی حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں نا تو وہ 3 ادوار ہیں. ٹھیک. ایک تو 31 سال کا وہ دور ہے جو حضرت خواجگی کنگھی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے سے پہلے تھا. ٹھیک. دوسرا دور وہ 3 شبانہ روز کا ہے جو اپنے مرشد کی خدمت میں، خدمت میں رہے. اور تیسرا دور وہ 9 سال کا ہے جو آپ ہندوستان میں تشریف لائے. سبحان اللہ. پھر آپ کی حیات طیبہ کو اگر آپ اس پہ نظر ڈالیں تو وہ ایک اس رات مبارک کے گرد گھومتی ہے کہ جب حجرہ مقدسہ میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لصدر ہی عزیز، آپ کے سینہ مبارکہ سے ایک آواز آتی ہے. کیسی آواز؟ کہ کل کا عزیز المرجل، ہانڈی کے ابلنے کی آواز، ابلنے کی. اور آنکھوں سے آنسو مبارک ہوتے ہیں، پاؤں مبارک پہ ورم ہوتی ہے. تو یہ جو حضرات ہیں ان کی جو اتباع، یہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اسی ایک ادا پہ آپ کی پوری زندگی ہے. واہ واہ واہ. اور جو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس کی مختصر تفسیر اگر ایک فکرے میں کریں نا حضور، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی طرح مجھ سے محبت کرو تو میں پھر تمہیں اپنا محبوب بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ کیا. یہ وہ سوز و گداز اور رنج و علم، درد و علم کی کیفیت تھی. رنگ بدلا ہوا تھا، لب خشک تھے، چشم تر تھی، اور کم خوردن کم خفتن، یہ جو کیفیات تھیں. اچھا جس پہ نگاہ کر دیتے تھے نا حضرت، اس کی بھی یہی حالت ہو جاتی تھی. جی حضور. اس کی قلبی کیفیت وہی ہو جاتی تھی. وہ روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ یہ جلے ہوئے تھے نا ساری زندگی عشق الہی، عشق الہی میں اور عشق رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی والدہ نے دیکھا نا تو ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اچھا. تو وہ بھی تہجد گزار تھیں. تو وہ تہجد کے وقت وہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، کہ اے یا رب، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے باقی، یہ تو تیری ذات میں فنا ہو چکا ہے، اب باقی نہیں رہا. اچھا. سبحان اللہ. اور اس نے اپنی جوانی کی سب لذتیں چھوڑ دی ہیں، تو اس کو اس کا مقصود عطا فرما دے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی ہے مختصر سی، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، میں بریک سے واپس آؤں گا. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر سید فرت صاحب. تو آپ کی والدہ آپ کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا رب اس کو اس کا مقصود ملا دے. اگر یہ تو نہیں کرتا تو پھر مجھے اٹھا لے، مجھ سے اس کا درد علم، اس کی کیفیت ہے وہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو وہ حضرت خسرو نے جو فرمایا تھا این شربت عاشقی است خسرو، کہ جز خون جگر چشیدہ نہ تواں، یہ نہیں پیا جائے. اور جو وہ کہا کہ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی.
تو آپ کی جو بلخ جاتے ہیں، بدخشاں جاتے ہیں، لاہور میں آتے ہیں، یہاں پر ایک مجذوب سے پتھر کھاتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، کشمیر میں چلے جاتے ہیں، تو وہ خود اپنی اس کیفیت کو خود آپ اپنے دوستوں کو لکھتے تھے کہ من از محیط محبت نشان ہمی دیدم، کہ میں نے محبت کا جو دریا ہے اس میں یہ نشان دیکھے ہیں محبت کے کہ استخوان عزیزاں بس ساحل افتادہ است، کہ ساحل کے اوپر جو ہیں ان محبت جو عاشق لوگ ہیں ان کی ہڈیاں پڑی ہیں. اور سرائکی کا ایک شعر جو اس کا ترجمہ کرتا ہے نا وہ میں آپ کو سناؤں گا آپ کی اجازت سے. دردی محبت دے ایہے بھوگ ہوندن، پل پل وچھوڑے تے کئی روگ ہوندن، پھٹیے دلیں کو ایہے جوگ ہوندن، کئی رل دے مر گئے اساں تو چنگے. واہ 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 واہ، یہ کیفیت تھی. پھر جو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خواب میں فرمایا کہ وہاں جاؤ حضرت خواجگی ام کنگی کی خدمت. وہ ایک میں بھی سنا دوں سرائکی کا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، اینی سجن واہ واہ، اونی سجن واہ واہ، ہر حال میں یہ راضی رہتے ہیں. جی تو حضرت خواجگی ام کنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خواب میں آپ کو فرمایا کہ ہم تمہاری راہ تک رہے ہیں. کب آؤ؟ واہ 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 واہ. پھر وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو چراغ بھی صاف تھا، بتی بھی تیار تھی، تو آگ دکھانے کی. وہ شعر میرے پاس ہے جی، جو حضرت نے فرمایا تھا خواجہ ام کنگی رحمۃ اللہ ان کے لیے. فرمایا ہے فرزند چشم ماں بر راہ شماست، اے بیٹے ہماری نظریں تمہاری راہ پر لگی ہوئی ہے. واہ واہ واہ. تو آگ دکھانے کی ضرورت تھی بس تو انہوں نے فرمایا کہ 3 شبانہ روز ہمارے پاس رہ جا. دیا سلائی جلائی تو شعلہ جوالہ بن گئے، چراغ روشن ہو. جی جلا، اقبال کہتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. کہ مسجد میں گئے ہیں جمعہ پڑھنے، خطیب صاحب پہ نظر پڑ گئی تو ادھر ہی خطیب صاحب بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے، ممبر سے پہ نماز آپ کو پڑھانی پڑی. جی جی اس میں یہ حضرت مراقب جب ہوتے تھے نا رات کو عشاء کے بعد، تو وہ ایک ہی مراقبہ ہوتا تھا جو صبح تک چلتا تھا. اللہ. اور پھر جب باہر آپ تشریف لاتے تھے نا تو آپ کوشش کرتے تھے میری نظر کسی پر پڑے نہیں، کیونکہ جس پر پڑتی تھی نا وہ تڑپ جاتا تھا. اور یہی کیفیت جو مسجد میں ہوئی، یہی کیفیت حضرت مجدد صاحب کے ایک خادم تھا جو فالودہ دینے گیا تو حضرت باہر خود تشریف لائے، تو جب وہ واپس آیا تو آہو بقا اور اس کیفیت جذب کی کیفیت، تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور خود تشریف لائے تھے؟ سبحان اللہ. کہ جی حضور، بس اس کا تو تمہارا کام ہو گیا. تو یہ جو نقش بندیہ سلسلہ عالیہ جو ہندوستان میں جس کی اشاعت، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا سبب، ان کی مرہون ملت. اور یہ نقش بندیہ سلسلہ جو ہے نا حضور، یہ ایک حسین امتزاج ہے نسبت صدیقیت کا اور نسبت اہل بیت کا. سبحان اللہ سبحان. آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھیں، ایک نسبت ان کو اپنے نانا سے آ رہی ہے حضرت صدیق اکبر سے، ایک نسبت اپنے دادا حضرت علی سے آ رہی ہے. پھر جب حضرت امام جعفر صادق سے آپ دیکھیں تو ایک نسبت جاتی ہے اویسیہ حضرت بایزید بستامی، حضرت ابوالحسن خرقانی، حضرت بو علی فارمدی پر، اور ایک نسبت حضرت امام جعفر صادق سے آپ کی اولاد میں امام علی رضا تک، خواجہ معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، پھر حضرت ابوالقاسم گرگانی، شیخ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہنچتی ہے تو پھر حضرت ابو علی فارمدی پر اکٹھے ہو جاتی ہے. اچھا پھر ان کے حضرت خواجہ باقی باللہ کی نانی صاحبہ سادات سے ہیں، وہ ان سے سیدہ ہیں وہ. جی ایک روایت میں اس میں بھی ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے سید بھی لکھا آپ کو. جی اچھا، اور جو اس نقش بندیہ کی جو بنیاد ہے نا، جو اصطلاحات ہیں، اب دیکھیں ایک شخص ہے وہ سانس لیتا ہے 1 منٹ میں اوسط ایوریج 16 رکھیں، 16 ٹھیک ہے، ایوریج جو کہہ رہا ہوں. گھنٹے میں اس نے 1000 لینی ہے، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں 24,000 سانس لینی، ٹھیک. اور ہر سانس میں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ انسپائر کرتا ہے، لیتا ہے سانس، پھر سانس باہر نکالتا ہے، اس کے درمیان جو ایک معمولی سا وقفہ ہوگا نا، اگر اس میں بھی بندہ اللہ سے غافل ہے تو وہ غافل ہے. جو دم غافل سو دم کافر. تو ہر دم کا، ہر سانس جو ہے وہ رب سے جڑا ہوا، ہوش رکھنا، ہوش درد، واہ واہ، ہوش دردم ہے. پھر آدمی جب چلتا ہے
تو اس کی نظر اپنے قدم پر ہونی چاہیے واہ واہ، کہ اللہ دائیں کی بائیں نہیں۔ رضا میں جا رہا ہے یا اللہ کی رضا کے خلاف جا رہا واہ، ہے، یہ نظر ہے بر نظر قدم۔ بر قدم۔ واہ واہ واہ، اور پھر اس کے بعد جب وہ کسی سفر پہ جا رہا ہوگا اپنے وطن کی طرف، اور وہ وطن کیا ہے؟ اخلاق ذمیمہ سے اخلاق حمیدہ کی طرف، واہ تو پھر وہ سفر در وطن ہے اس کا۔ واہ 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 واہ، اور پھر اس کے بعد اس سفر میں ایک لوگوں میں جب بیٹھتا ہے اس انجمن میں، تو دل اس کا اگر خلوت میں ہے، اللہ کی یاد میں، واہ تو یہ ہے خلوت در انجمن۔ واہ واہ واہ، اور وہ یاد کرے، بے شک تکلف سے ہی کیوں نہیں، زبان سے یا دل سے یاد کرے، گویا یاد کرد ہوا۔ یعنی کوئے صنم سے سوئے حرم کی طرف چلے، سوچ میں بھی ٹھیک۔ نقش بندیہ عجب قافلہ سالار ان، واہ واہ واہ، تو یہ ہوا یاد کرد۔ پھر اس یاد کرنے میں وہ کچھ دیر بعد ایک باز گشت سنتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا مقصود و مطلوب ہے، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ یہ ہے باز گشت۔ سبحان اللہ، پھر اپنے دل پر وہ نگاہ رکھے، کیا کہ غیر تو نہیں آ رہا اس دل میں، واہ یہ ہے نگاہ داشت۔ واہ واہ واہ، پھر وہ اتنا یاد رکھے، یاداشت یعنی کہ اس کو اب بلا تکلف وہ رب تعالی یاد رہے۔ سبحان اللہ، پھر اگر وہ طاق عدد میں یاد کرتا ہے تو یہ وقوف عدد ہی ہوا۔ پھر اگر وہ دل پر تصور کر رہا ہے کہ فیض اوپر سے آ رہا ہے تو یہ وقوف قلبی ہوا۔ واہ واہ، پھر سوتے وقت اگر وہ محاسبہ کر لیتا ہے کہ کیا کیا میں نے آج سارا دن، تو یہ وقوف زمانی ہوا۔ یہ وہ 11 اصطلاحات ہیں واہ واہ نقش بندیہ سلسلے۔ یہ پورا نصاب ہے جی۔ آپ نے اپنی وفات سے کچھ لمحے یا گھنٹے پہلے فرمایا کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ کیا ہے؟ پیراہن بپوش۔ پیراہن، ہاں جی، وہ ذرا واقعہ بتائیں۔ تبسم فرماتے تھے اس خواب کے بعد آپ نے فرمایا کہ زندہ رہا تو کرتا پہن لوں گا، ہاں نہیں تو یہ کفن کا حضور نے فرمایا۔ ہاں، نہیں تو کفن وہ بھی تو کفن بھی تو ایک کرتا ہی ہے، کفن تو پتہ تھا، جی معلوم یہ اللہ والوں کو پہلے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وقت آ گیا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ ہماری یہ نسبت جو ہے نا، یہ نسبت اہل بیت ہے، اچھا، کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو اپنے اس میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ ان کو وہ فرماتے تھے کہ نماز میں ہمیں خیال نہیں آتا، اور بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیہذب ایک کالر ساتھ